السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ دوستو، پنجتن پاک کی اس خاص پیشکش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا ہے، تو آئیے مختصر سی نظر ڈالتے ہیں آپ کی زندگی پر اس خاص پیشکش میں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ سے ہماری رشتہ داری نہیں، ہم صحابہ کے سپاہی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکٹ پر پہرا دیا۔ وہ لوگ میرے پیغمبر کی چوکٹ کے پہرے دار ہیں۔ جان دے کر بھی وہ پہرے دار رہے، مال لگا کر بھی وہ پہرے دار رہے، بچے یتیم کرا کر بھی وہ پہرے دار ہے، اور نیزے کی اینوں پر سر چڑھا کر بھی وہ پہرے دار ہے۔ ہم ان کے غلام کیوں ہیں؟ سپاہی صحابہ کے غلام کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بدر کے میدان میں 14 صحابی کی نعشیں تڑپتی رہی، نبی کا پہرا نہ چھوڑا۔ احد کے پہاڑوں میں 70 صحابہ ذبح ہوتے رہے، نبی کا پہرا نہیں چھوڑا۔ حنین کی جنگ میں 19 صحابی شہید ہو گئے، لیکن نبی کا پہرا نہیں چھوڑا۔ تبوک کے معرکے میں 6 صحابی شہید ہو گئے، نبی کا پہرا نہیں چھوڑا، نبی کا دفاع نہیں چھوڑا۔ آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نعش کے 12 ٹکڑے ہو گئے، پیغمبر کا دفاع نہیں چھوڑا۔ سمیہ کے ٹکڑے ہو گئے، نبی کا دین نہیں چھوڑا۔ لبینہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، نبی کا دفاع نہیں چھوڑا۔ زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکٹ کو نہیں چھوڑا، اور نیزے کی اینوں پر سر لٹکا دیے گئے، میرے پیغمبر کو نہیں چھوڑا۔ ابلتی ہوئی دیگوں میں ان کے جسموں کو پکا دیا گیا، میرے نبی کو نہیں چھوڑا۔ افریقہ کے جزیروں میں پہنچ کر اور قسطنطنیہ کے دروازے پر پہنچ کر اور چین کے صحرا پر پہنچ کر بچے یتیم کرا کے، بیویوں کو بیوہ کرا کے پیغمبر کی عظمت کو بلند کیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکٹ کو نہیں چھوڑا۔ ہم صحابہ کے سپاہی کبھی نہ ہوتے اگر صحابہ کرام نبی کے سپاہی نہ ہوتے۔ ان کی عظمت تو نبی کی وجہ سے ہے۔ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کا اور ایک شیر کا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سفر کر رہے تھے، جنگل میں ایک شیر حملہ ور ہوا، تو حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے اسے صرف اتنا کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ شیر نے فوراً اپنا سر نیچے کر دیا اور دم ہلانے لگا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ اس کی پشت پر بیٹھ گئے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے یہ سارا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ یا رسول اللہ، ایک شیر نے مجھ پر حملہ کیا اور میں نے اس کو کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، تو آگے سے سر جھکا کر کچھ کہہ رہا تھا، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفینہ، تیرے یہاں پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتا دیا کہ جب وہ سر جھکا کر کہہ رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے سفینہ، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ اپنے آپ کو پیغمبر کا سپاہی کہنا یہ اپنی جگہ عظمت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں کا سپاہی ہونا یہ اس سے بڑی عظمت ہے۔ جس پیغمبر کی عظمت کا ٹھکانہ کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں، توجہ کرے، میں آپ کو سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو بتانا چاہتا ہوں اور ایک نیا عنوان آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ نبی کے عشق سے بہتر کسی کا عشق نہیں۔ اہل سنت کا ایمان ہے، سپاہ صحابہ کا ایمان ہے کہ پیغمبر کا عشق بنیاد ہے۔ یہ بات میں نہیں کہتا بلکہ قرآن پاک کہتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پانا چاہتے ہو تو میرے نبی کو پاؤ، میرے نبی کے پاس آؤ، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ایک ایسا وقت بھی چشم فلک نے دیکھا کہ میرے پیغمبر کو خدا نے کتنی عظمت دی کہ ابو جہل مٹھی میں کوئی چیز لے کر کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ یہ وقت بھی آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھو۔ میں اس پیغمبر کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، میں اس پیغمبر کے پاؤں کی خاک کو آنکھوں میں لگانا عظمت سمجھتا ہوں۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بڑے بڑے سیرت نگار لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس طرح مٹھی کو بند کیا اور مٹھی کو بند کر کے کہتا ہے کہ محمد بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی والی چیزیں بتائے گی کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ چلو یہ مٹھی والی چیزیں بتائیں۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس مٹھی میں کنکریاں تھی، ان کنکریوں سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، اگلے ایپیسوڈ میں اور جانیں گے تفصیل سے۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے پنجتان پاک صرف تسنیم ٹی وی پر، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔